الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أحدا بلا بلد أحدا بلا زمان أحدا بلا مكان أحدا بلا نسب أحدا بلا ولد أحدا بلا والد لا خالق إلا الله لا مالك إلا الله لا رازق إلا الله لا معبود إلا الله لا مسجود إلا الله لا مطلوب إلا الله لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا وسندنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا محمد أجمل البشر محمد أكمل البشر محمد خطيب الأنبياء محمد إمام الأنبياء محمد إمام القبلتين محمد جد الحسن محمد وجد الحسين محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وصل كذلك على جميع الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذي جاء بالصدق وصدق به آمنت بالله صدق اللہ العظیم عزیزان محترم قابل ست تقریم اسٹیج پر تشریف فرما معزز محترم علماء کرام خطباء اہل سنت دور دراز سے تشریف لانے والے اصحاب رسول کے دیوانوں اور پروانوں آج کی یہ عظیم الشان کانفرنس مقصد آمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے معنون ہے مجھ سے قبل خطباء اہل سنت خصوصاً برادر مکرم خطیب اسلام حضرت مولانا رفیق صاحب بہت خوبصورت انداز میں اس عنوان پر تفصیلی گفتگو فرما چکے ہیں نعت خان حضرات بہت خوبصورت کلام پیش فرما چکے ہیں رات کا کافی حصہ بیت چکا ہے آپ کافی دیر سے یہاں تشریف فرما ہے اور آپ کے چہروں سے بھی تھکاوٹ آیا ہے اس لیے میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا اگر آپ میرے ساتھ دیں گے میں آمد اور مقصد پر چند گزارشات عرض کر کے اجازت چاہوں گا ساتھ دیں گے ذرا زور سے اور زور سے اور زور سے عزیزان محترم عنوان ہے آمد مقصد رسول جب بھی سرور کونین ساقی کوثر تاجدار مدینہ فخر دو عالم آمینہ کے در یتیم محبوب کبریا آمد مجتبہ جناب محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اس میں گرامی آتا ہے تو دو لفظ سامنے آتے ہیں، ایک آمد سامنے آتا ہے، ایک مقصد سامنے آتا ہے، ایک میلاد سامنے آتا ہے، ایک سیرت سامنے آتی ہے۔ گویا نبی کا نام آیا تو یہ دو لفظ سامنے آئے، سیرت النبی، میلاد النبی۔ میلاد کا تعلق بھی نبی سے، سیرت کا تعلق بھی نبی سے۔ میلاد یعنی آمد، پیدائش، دنیا میں آنا، دنیا میں قدم رکھنا، یہ نبی کا میلاد ہے۔ میلاد نبی کی پوری زندگی نہیں ہے، زندگی کا ایک خاص حصہ ہے، ایک محدود حصہ ہے۔ آپ مجھ سے پوچھیں گے کہ نبی کی آمد کیا ہے، میلاد کیا ہے، ولادت کیا ہے، پیدائش کیا ہے، تو میں دو لفظوں میں بیان کروں گا۔ نبی کا میلاد یہ ہے، جناب محمد الرسول اللہ، جناب عبداللہ کے بیٹے، جناب عبداللہ، جناب عبد المطلب کے بیٹے، جناب عبد المطلب، جناب ہاشم کے بیٹے، جناب ہاشم، جناب عبد مناف کے بیٹے، جناب عبد مناف، جناب قصی کے بیٹے، جناب قصی، جناب کلاب کے بیٹے، جناب کلاب، جناب مرہ کے بیٹے، جناب مرہ، جناب لبائی کے بیٹے، جناب لبائی، جناب غالب کے بیٹے، جناب غالب، جناب فیر کے بیٹے، جناب فیر، جناب کنانہ کے بیٹے، جناب کنانہ، جناب حسیمہ کے بیٹے، جناب حسیمہ، جناب مدرکہ کے بیٹے، جناب مدرکہ، جناب الیاس کے بیٹے، جناب الیاس، جناب مظہر کے بیٹے، جناب مظہر، جناب نثار کے بیٹے، جناب نثار، جناب ماد کے بیٹے، جناب ماد، جناب عدنان کے بیٹے۔ یہ سلسلہ نسب جا کر آدم تک پہنچتا ہے۔ یہ میرے نبی کا میلاد ہے، یہ میرے نبی کا میلاد ہے، یہ میرے نبی کی آمد ہے۔ میرے نبی دنیا میں تشریف لائے، نبی کی ولادت ہوئی، نبی کی آمد ہوئی، نبی کی میلاد ہوئی، نبی کی پیدائش ہوئی۔ نبی کے آمد کا انکار کوئی بھی نہیں کرتا۔ نبی کے آمد، ولادت، پیدائش کو ہر ایک مانتا ہے، دیوبندی بھی مانتا ہے، بریلوی بھی مانتا ہے، اہل حدیث بھی مانتا ہے، مقلد بھی مانتا ہے، غیر مقلد بھی مانتا ہے، حنفی بھی مانتا ہے، شافعی بھی مانتا ہے، مالکی بھی مانتا ہے، سارے مانتے ہیں۔ بلکہ مجھے کہنے دیجئے دیوبندی کیا نہ مانے، بریلوی نے کیسے نہ مانے، اہل حدیث کیسے نہ مانے۔ نبی کی آمد کا انکار تو یہودی بھی نہیں کرتا، عیسائی بھی نہیں کرتا۔ نبی کی میلاد کا کوئی منکر نہیں ہے۔ یہودیوں نے مانا کہ حضور تشریف لائے، عیسائی مانتے ہیں حضور تشریف لائے، ہندو مانتے ہیں حضور تشریف لائے۔ نبی کی پیدائش کا منکر کوئی نہیں۔ ایک طبقہ جھوٹ بولتا ہے، کہتا ہے یہ دیوبندی نبی کی آمد کو نہیں مانتے، میلاد کو نہیں مانتے۔ میں نے کہا کیا نہ دیوبندی نبی کی نبوت نہیں مانتے؟ کہنے لگا مانتے ہیں۔ رسالت نہیں مانتے؟ کہنے لگا مانتے ہیں۔ معجزات نہیں مانتے؟ کہنے لگا مانتے ہیں۔ قرآن نہیں مانتے؟ کہنے لگا مانتے ہیں۔ نبی کی ہجرت نہیں مانتے؟ کہنے لگا مانتے ہیں۔ نبی کا حسن دیوبندی مانتا ہے، جمال دیوبندی مانتا ہے، کمال دیوبندی مانتا ہے، تقوی دیوبندی مانتا ہے، طہارت دیوبندی مانتا ہے، ہجرت دیوبندی مانتا ہے، بنات دیوبندی مانتا ہے، ازواج دیوبندی مانتا ہے، خلفاء دیوبندی مانتا ہے۔ جب نبوت کو مانتا ہے، رسالت کو مانتا ہے، معجزات کو مانتا ہے، اس لیے مانتا ہے نا، نبی کی آمد کو، دنیا میں تشریف لانے کو مانتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ بھائی جب آمد کوئی نہ مانے تو کوئی نبوت مان سکتا ہے؟ بولو یہ مانتے ہیں نا، آمد مانتے ہیں تب نبوت مانتے ہیں، آمد مانتے ہیں تب رسالت مانتے ہیں، آمد مانتے ہیں تب معجزات مانتے ہیں، آمد مانتے ہیں تب تو معراج مانتے ہیں، آمد مانتے ہیں تب نبی کا حسن بیان کرتے ہیں، جمال بیان کرتے ہیں، کمال بیان کرتے ہیں، صداقت بیان کرتے ہیں، عدالت بیان کرتے ہیں، شرافت بیان کرتے ہیں، عظمت بیان کرتے ہیں، شجاعت بیان کرتے ہیں، طہارت بیان کرتے ہیں، تقوی بیان کرتے ہیں، نبی کے سسر ابو بکر کا تذکرہ کرتے ہیں، نبی کے داماد عثمان کا تذکرہ کرتے ہیں، نبی کے چھوٹے داماد علی کا تذکرہ کرتے ہیں، کیونکہ نبی کی آمد کو مانتے ہیں۔ کہنے لگا دیوبندی نبی کی میلاد نہیں مانتے، ولادت نہیں مانتے۔ میں نے کہا مولوی صاحب جھوٹ نہ بول۔ کہنے لگا نہیں مانتے تو ہو۔ میں نے کہا پھر کیوں کہتا ہے یہ منکر ہے؟ میں نے کہا شیطان نہ کہہ
گالیاں نہ دے، گستاخی نہ کر، بکواس نہ کر، جھوٹ نہ بول کہ دیوبندی نبی کی میلاد نہیں مانتے کہ اللہ کا مانتے ہیں۔ میں نے کہا کھلی بات کر، میلاد مانتے ہیں مناتے نہیں ہیں۔ مانتے ہیں بولو نا، روزہ نہیں سمجھے گا بولے، بات سمجھ میں آ رہی؟ یوں آپ خاموش بیٹھیں گے تو بات چلے گی، آپ نے میرے ساتھ چلنا ہے، چلیں گے؟ کہنے لگا مانتے تو ہیں مناتے نہیں۔ میں نے کہا پوری بات کرنا، ہم مانتے ہیں مناتے نہیں۔ ہم سے پوچھو نبی کی نبوت مانتے ہو مناتے کیوں نہیں ہو؟ رسالت مانتے ہو مناتے کیوں نہیں ہو؟ ولادت مانتے ہو مناتے کیوں نہیں ہو؟ ہمیں گالی نہ دو، ہم سے سوال کر، ہم سے پوچھو، ہم تمہیں بتائیں گے ہم مانتے ہیں مناتے نہیں ہیں، مناتے نہیں ہیں۔ پھر پوچھو مناتے کیوں نہیں؟ میں تمہیں بتاؤں گا 63 سالوں میں نبی نے منا بھی نہیں، منایا بھی نہیں ہے۔ 63 سالوں میں نہ نبی نے منایا ہے نہ منانے کا حکم دیا ہے۔ میں نے کام سب سجنا مناتے کیوں نہیں؟ میں تمہیں بتاؤں گا ابو بکر نے مانا ہے منایا نہیں، عمر نے مانا ہے منایا نہیں، عثمان نے مانا ہے منایا نہیں، علی نے مانا ہے منایا نہیں، معاویہ نے مانا ہے منایا نہیں، طلحہ نے مانا ہے منایا نہیں، زبیر نے مانا ہے منایا نہیں۔ ہم سے یہ کہنا کہ مناتے کیوں نہیں ہو؟ سوال تو کرو، پوچھو تو صحیح۔ پھر ہم تمہیں بتائیں گے مانتے ہیں مناتے اس لیے نہیں۔ امام بخاری نے مانا منایا نہیں، مسلم نے مانا منایا نہیں، ابن ماجہ نے مانا منایا نہیں، ابو داؤد نے مانا منایا نہیں، امام مالک نے مانا منایا نہیں، شافعی نے مانا منایا نہیں، مالک نے مانا منایا نہیں، احمد بن حنبل نے مانا منایا نہیں، پیران پیر نے مانا منایا نہیں ہے۔ ہاں ہم سے پوچھو مانتے ہو مناتے کیوں نہیں؟ پھر ہم تمہیں بتائیں گے صحابہ نے منایا نہیں، تابعین نے منایا نہیں، تبع تابعین نے منایا نہیں، ائمہ مجتہدین نے منایا نہیں، فقہا نے منایا نہیں، اولیاء نے منایا نہیں۔ ہم مناتے اس لیے نہیں، ہم ابو بکر سے بڑے عاشق نہیں۔ ہم مناتے اس لیے نہیں، ابو بکر سے ہم بڑا عاشق نہیں، عمر سے ہم بڑے عاشق نہیں۔ یا تم ابو بکر سے بڑے عاشق ہو، یا تم عمر سے بڑے عاشق ہو، یا تم عثمان سے بڑے عاشق ہو، یا تم علی سے بڑے عاشق ہو، یا تم صحابہ سے بڑے عاشق ہو۔ نہیں، اس کائنات کے سارے ولیوں کو جمع کرو، یہ سارے مل کر بلال کے جوتے کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ہم مناتے اس لیے نہیں، ان عاشقان رسول نے منایا نہیں۔ جو بلال تب کبھی ریت پر لیٹ سکتا تھا وہ گلیوں میں بھی بھاگ سکتا تھا کہ نہیں بھاگ سکتا؟ بولو جو خبیب انکاروں پر لیٹ سکتا تھا وہ جلوس نہیں نکال سکتا تھا، جو خباب بہبہدار پہ چڑھ سکتا تھا وہ جلوس نہیں نکال سکتا تھا، جنہوں نے نبی کے کہنے پر گھر چھوڑا ہے، در چھوڑا ہے، کاروبار چھوڑا ہے، اولادیں چھوڑی ہے، بچوں کو یتیم کروایا ہے، بیویوں کو بیوہ کروایا ہے۔ اگر اس یہی ہوتا جلوس نکالنا صحابہ نکالتے، ہم اس لیے نہیں نکالتے، صحابہ نے نکالا۔ عنوان ہے آمد مقصد رسول۔ آمد پر تو مختصر بات ہو گئی، کسی نے کہا کہ یہ آمد کا مقصد کیا؟ حضور کے آنے کا حضور آئے لیکن کیا لے کر آئے؟ میں نے کہا قرآن اعلان کرتا ہے والذی جاء بالصدق، میرے نبی صداقت لے کر آئے۔ کیا لے کر آئے؟ کیا لے کر آئے؟ سچائی لے کر آئے۔ کیا لے کر آئے؟ سچائی کو مشرق و مغرب میں، شمال و جنوب میں، عرب و عجم میں، غریبوں میں، مزدوروں میں، امیروں میں، حکمرانوں میں، سب سب پہنچانا یہ میرے نبی کا مقصد تھا۔ والذی جاء بالصدق، میرے نبی صداقت لے کر آئے۔ یاد رکھنا
نبی کلمہ لے کر آئے، کلمہ صداقت ہے، نماز لائے، نماز صداقت ہے، روزہ لائے، روزہ صداقت ہے، حج لے کر آئے، حج صداقت ہے، زکاة لے کر آئے، زکاة صداقت ہے، قرآن لے کر آئے، قرآن صداقت ہے۔ نبی صداقت لے کر آئے ہیں اور نبی جو لائے ہیں وہ صداقت ہے، جتنا لے کر آئے اتنا ہی صداقت ہے۔ نبی جو لے کر آئے ہیں وہ کیا ہے؟ کیا ہے؟ یعنی سچائی ہے، کیا ہے؟ نہیں سمجھے آپ بات تو سمجھو، نبی جو لے کر آئے وہ صداقت ہے، جتنا لے کر آئے اتنی ہی صداقت ہے۔ میں نے کہا نبی جو لے کر آئے صداقت، جتنا لے کر آئے وہی صداقت۔ بڑی بات میں کہی ہے، کیا مطلب؟ نبی جو لے کر آئے وہ صداقت، جتنا لے کر آئے اتنا۔ کہنے لگا کیا مطلب؟ میں نے کہا نبی جو کلمہ لائے، جتنا لائے وہی صداقت ہے۔ نبی کلمہ لے کر آئے کتنے جزوں والا؟ زور سے زور سے نبی دو جزوں والا کلمہ لے کر آئے، یہ صداقت ہے۔ جو اس میں اضافہ ہوگا وہ جھوٹ ہوگا۔ نہیں سمجھے؟ نبی کلمہ لے کر دو جزوں والا، نبی نے دو جزوں والا کلمہ پڑھا، آگے پڑھایا۔ ابو بکر نے دو جزوں والا کلمہ پڑھا، آگے پڑھایا۔ عمر نے دو جزوں والا کلمہ پڑھا، آگے پڑھایا۔ عثمان نے دو جزوں والا کلمہ پڑھا، آگے پڑھایا۔ علی نے دو جزوں والا کلمہ پڑھا، آگے پڑھایا۔ حسن نے دو جزوں والا کلمہ پڑھا، حسین نے دو جزوں والا کلمہ پڑھا، باقر نے دو جزوں والا کلمہ پڑھا، جعفر نے دو جزوں والا کلمہ پڑھا، حسین قاسم نے دو جزوں والا کلمہ پڑھا، صحابہ نے دو جزوں والا کلمہ پڑھا، اہل بیت نے دو جزوں والا کلمہ پڑھا۔ نبی کلمہ لے کر آئے، دو جزوں والا لے کر آئے۔ اب جو اس میں اضافہ کرے گا وہ جھوٹ ہوگا۔ نبی صداقت لے کر نبی بھائی بات سمجھ آئے، نبی صداقت لے کر آئے اور جتنا لائے اتنا صداقت۔ دو جزوں والا کلمہ لایا، یہ صداقت۔ اس میں اضافہ کر کے 5 جزوں والا بناؤ، وہ کیا ہوگا؟ وہ کیا ہوگا؟ وہ کیا ہوگا؟ یہی تو میں بتا رہا ہوں، نبی جو کلمہ لائے ہیں وہی صداقت ہے، جو اساس لے کر آئے ہیں وہی صداقت ہے۔ مولوی صاحب ابتدا میں اضافہ کرو تب بھی جھوٹ ہے، بیچ میں اضافہ کرو تب بھی جھوٹ ہے، آخر میں اضافہ کرو تب بھی۔ نبی صداقت لے کر آئے، کلمہ لے کر آئے، کلمہ صداقت، نماز لے کر آئے، نماز صداقت، روزہ لے کر آئے، روزہ صداقت۔ جتنا لے کر آئے اتنی صداقت ہے، اضافہ بھی جھوٹ ہوگا، کمی بھی جھوٹ ہوگا۔ والذی جاء بالصدق، میرے نبی صداقت لے کر آئے۔ پھر اس صداقت کو لینے کے لیے سچے لوگ نبی کے در پہ آ گئے، سچے لوگ صداقت کو لینے کے لیے نبی کے در پہ آئے۔ در میں کون آیا؟ ابو بکر آیا۔ در میں کون آیا؟ عمر آیا۔ در پہ کون آیا؟ عثمان آیا۔ در پہ کون آیا؟ علی آیا۔ در پہ کون آیا؟ معاویہ آیا۔ در پہ کون آیا؟ طلحہ آیا، زبیر آیا۔ والذی جاء بالصدق، نبی صداقت لینے کر آئے اور صداقت لینے کے لیے نبی کے پاس اولئک هم الصادقون، سچے لوگ آ گئے صداقت کو لینے کے لیے۔ سارے نبی کے در پہ آئے۔ ارے نبی کی عظمت تو دیکھ، ابو بکر چلا نبی کے در پہ آیا، عمر چلا نبی کے در پہ آیا، عثمان چلا نبی کے در پہ آیا، علی چلا نبی کے در پہ آیا، معاویہ چلا نبی کے در پہ آیا۔ ہجرت کی رات، معراج کی رات تو نے نہیں دیکھا، جبریل چلا نبی کے در پہ آیا، میکائیل چلا نبی کے در پہ آیا، 70,000 فرشتے چلے نبی کے در پہ آئے، تو نے نہیں دیکھا۔ جنت سے براق چلا تو نبی کے در پہ آیا۔
سارے نبی کے در پہ آئے، ابو بکر نبی کے در پہ، عمر نبی کے در پہ، ابو بکر تو ابو بکر ہے۔ میں نے یوں دیکھا نبی نے اشارہ کیا تو درخت بھی چل کر نبی کے قدموں میں آ گیا۔ کسی نے پوچھا مولانا یہ درخت چل کر نبی کے قدموں میں کیوں آیا؟ میں نے کہا دیوبندی درخت۔ کہنے لگا درخت دیوبندی ہوتا ہے۔ میں نے کہا عاشق رسول تو پہاڑ ہو وہ بھی دیوبندی ہوتا۔ کہنے لگا درخت کو دیوبندی کیسے کہا؟ میں نے کہا تم نے نہیں دیکھا، نبی نے اشارہ کیا، درخت زمین کو چیرتا ہوا نبی کے قدموں میں آیا، دیوبندی تھا نا تب آیا۔ کہنے لگا دیوبندی کیسے؟ میں نے کہا دیوبندی تھا تب در پہ آیا، تیرا ہوتا، تیرا تو عقیدہ ہے نبی وہاں بھی ہے، نبی یہاں بھی ہے، وہاں جانے کی ضرورت کیا ہے؟ جی ہاں، نبی کے در پہ درخت آیا، نبی کے در پہ جنت براق آیا۔ کیوں آیا؟ بلکہ لانا یہ نبی ابلال ہے، درخت تو درخت ہے، ابو بکر تو ابو بکر ہے، عمر تو عمر ہے۔ میں نے قرآن کو دیکھا ہے، نبی بدر میں، قرآن بدر میں، نبی احد میں، قرآن احد میں، نبی خندق میں، قرآن خندق میں، نبی خیبر میں، قرآن خیبر میں، نبی کعب میں، قرآن کعب میں، نبی صبر میں، قرآن صبر میں، نبی مکے میں، قرآن مکے میں، نبی مدینے میں، قرآن مدینے میں، نبی ابو بکر کے ساتھ غار میں، قرآن غار میں، نبی امی عائشہ کے ساتھ بستر پہ تو قرآن بھی بستر پہ آیا ہے۔ میرا ابو بکر، نبی ابو بکر کے ساتھ غار میں، قرآن غار میں۔ کسی نے کہا مولانا غار میں قرآن کیوں آیا؟ میں نے کہا غار میں کون ہے؟ کہنے لگا صدیق اکبر ہے۔ میں نے کہا کہ نبی بستر پہ ہے تو قرآن بستر پہ ہے، بستر پہ کون ہے؟ کہنے لگا عائشہ ہے۔ کہنے لگا غار میں قرآن کیوں آیا؟ بستر پہ کیوں آیا؟ میں نے کہا یہ بتانے کے لیے غار والا بھی پاک ہے، بستر والا بھی پاک ہے۔ ابو بکر پاک نہ ہوتا تو قرآن غار میں نہ آتا، عائشہ پاک نہ ہوتی تو قرآن بستر پہ نہ آتا۔ میں عرض کر رہا تھا ہر چیز نبی کے در پہ جا رہی ہے۔ مولوی صاحب تمہیں سمجھایا جا رہا ہے یہ نبی اتنا اعلیٰ ہے، اس کے سر پہ جایا جاتا ہے، بلایا نہیں جاتا۔ ہر چیز نبی کے در پہ جا رہی ہے۔ والذی جاء بالصدق، نبی صداقت لے کر آئے، صداقت کو لینے کے لیے سچے لوگ نبی کے گھر پہ آئے۔ کسی میں نے پوچھا کتنے آئے؟ اس نے کہا صرف 3 آ گئے۔ نہیں سمجھے، نہیں سمجھے۔ اس نے کہا، کسی نے کہا مولانا نام کیوں نہیں لیتا؟ میں نے کہا نام کون سا اچھا ہے، میں تو فضول میں شیطان کا نام بھی نہیں لیتا۔ میں نے کہا نام کون سا اچھا ہے، کہ لگا نہیں پھر بھی ڈر گئے۔ میں نے کہا ڈرت نہیں، کہنے لگا پھر نام کیوں نہیں لیتا؟ میں نے کہا ڈرنے والے ہوتے ہم نماز کے بعد میں چھوڑ دیتے، عیسائی سماج چھوڑ دیتے، فاروق اعظم حیدری کے بعد چھوڑ دیتے، 10,000 جنازے اٹھا کے چھوڑ دیتے، ہتھکڑی آئی تھی چھوڑ دیتے، بیڑی آئی تھی چھوڑ دیتے، لٹکایا گیا تھا چھوڑ دیتے، تشدد ہوا تھا چھوڑ دیتے۔ پھر نام کیوں نہیں لیتا؟ میں نے کہا اب نام کی ضرورت نہیں ہے۔ کہنے لگا نام لینے کی ضرورت کیوں نہیں؟ میں نے کہا اب قوم سمجھ سکتی، نہیں سمجھے، نہیں سمجھے۔ کہنے لگا وہ کیسے؟ میں نے کہا ایک آدمی نے طوطا، بات ختم کروں یا سنا؟ میں نے کہا ایک آدمی نے طوطا پالا اور طوطا بولتا تھا، شاید پچھلے سال 20 کا تذکرہ کیا، وہ طوطا بولتا تھا۔ ایک گنجے آدمی کا وہاں سے گزر ہوا، طوطے نے گنجے کو دیکھا، گنجے نے طوطے کو دیکھا، طوطے نے گنجے کو جیسے ہی دیکھا 3 مرتبہ کہا گنجا گنجا گنجا۔ گنجا بڑا پریشان ہو گیا، ایس ایچ او کے پاس چلا گیا، پوچھا ایس ایچ او نے کیا ہوا؟ کہتا ہے ایک طوطا ہے، جب بھی مجھے دیکھتا ہے تو مجھے گنجا 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 بولتا ہے۔ ایس ایچ او نے اوپر سے لے کر نیچے تک دیکھا، کہنے لگا گنجا تو تو ہے، گنجا تو تو ہے۔ گنجے نے کہا گنجا تو میں ہوں، یہ تو مجھے بھی پتا ہے،
نہیں سمجھے؟ مولوی صاحب جبے کے نیچے رکھ گنجا پھر بھی گنجا تو کہیں بھی رکھ گنجے کو بھی پتا ہے میں گنجا ہوں تو مسجد میں لا تب بھی گنجے کو پتا ہے میں گنجا ہوں گنجا مسجد میں آنے سے زلفوں والا نہیں بنتا کتا گلی میں رہے تب بھی کتا ہے مسجد میں آ جائے زور سے تب بھی اور مسجد میں آنے سے کتا مومن بھی نہیں بنتا انسان بھی نہیں بنتا وہ گلی میں ہو تب کتا مسجد میں آئے تب کتا مولوی کے جبے کے نیچے آئے تب بھی وہ کہنے لگا صداقت کو لینے کے لیے 3 آ گئے کتنے آ گئے زور سے کتنے آ گئے 3 آ گئے میں نے کہا صرف 3 کہنے لگا صرف 3 میں نے کہا اچھا میں نے قرآن سے پوچھا صداقت لینے کے لیے نبی کے در پہ جو آئے تھے 3 تھے قرآن نے کہا فی دین اللہ افواجا فوج در فوج آئے تھے جماعت در جماعت آئے تھے گروہ در گروہ آئے تھے تو کہتا ہے 3 آئے تھے قرآن کہتا ہے فوج در فوج آئے تھے ہاں یہ بات ہے کہ پہلے کون آئے صداقت لینے کے لیے آئے تو بے شمار ہیں لیکن پہلے کون آیا سب سے پہلے ابو بکر سب سے پہلے صداقت کو ابو بکر نے لکھا ابو بکر کو ابو بکر اس لیے کہا جاتا ہے ابو بکر کا معنی پہل والا ابو بکر نے صداقت کو لینے میں پہل کی ہدایت کو لینے میں پہل کی کلمہ پڑھنے میں پہل کی صحابی بننے میں پہل کی سب سے پہلے ابو بکر آئے ابو بکر نے رواج ڈالا تب عثمان آئے ابو بکر نے رواج ڈالا تب علی آئے ابو بکر نے رواج ڈالا تب معاویہ آئے صداقت کو لینے کے لیے پہلے ابو بکر آئے پہلے آنے کی وجہ سے نام ہی پہل والا یعنی ابو بکر رکھا گیا پھر رواج ڈالا پھر عثمان بھی آئے پھر علی بھی آئے پھر معاویہ بھی آئے کسی نے کہا مولانا آپ نے عمر کا نام نہیں لیا میں نے کہا عمر نہیں آیا عمر یہ لگا مولانا آئے تو تھے در کعبہ کا دروازہ بیت اللہ کا دروازہ در کعبہ عمر ہی نے تو کھولا تھا تو کہتا ہے عمر نہیں آئے میں کہتا ہوں عمر نہیں آئے ابو بکر آئے عثمان آئے علی آئے معاویہ آئے اور حضرت عمر نہیں آئے کہا نبی کی مجلس میں ساتھ ہے ہجرت میں ساتھ ہے بدر میں ساتھ ہے فوج میں ساتھ ہے خندق میں ساتھ ہے خیبر میں ساتھ ہے آئے نہیں تھے میں نے کہا آئے نہیں بلائے گئے تھے صداقت لینے کے لیے آئے تھے عمر آیا نہیں عمر کو صداقت پھیلانے کے لیے نبی نے بلایا اللہم اعز الاسلام بأحد القبرین رات کی تاریکی میں میرے نبی نے اپنے گھر سے باہر قدم رکھا سنگریزوں پہ چلا بیت اللہ پہ پہنچا خلاف کعبہ بھاگ کر رب سے عمر مانگا ربا صداقت کو طاقت دینے کے لیے مجھے عمر شان صحابہ علی معاویہ نعرہ تکبیر میں نے کہا صداقت کو لینے کے لیے ابو بکر بھی آئے عمر بھی آئے عثمان بھی آئے علی بھی آئے معاویہ بھی زور سے وہ کہنے لگا معاویہ آئے تو تھے لیکن بعد میں کیا کہا جب سنی کے سامنے کہا کہ بعد میں آئے تھے سنی بھی خاموش ہو گئی اچھا بعد میں آئے مجھ سے کسی نے کہا مولانا یہ تو بعد میں آئے تھے میں نے کہا مانتا ہوں ابو بکر کے بعد آئے عمر کے بعد آئے عثمان کے بعد آئے علی کے بعد آئے میں نے کہا تو بیٹھ جا تجھ سے تیرے باپ سے تو پہلے آئے بعد میں آئے
کنجر ابن کنجر بعد میں آئے مدہ کی نسل 1400 سال ہو گئے تو ابھی تک نبی کے کلمے میں آئے نہیں انگلی اٹھاتے ہیں معاویہ پر بعد میں آئے تھے تیرے بعد نہیں آئے تھے بلکہ ابو بکر و عمر کے بعد آئے تھے تجھ سے اور تیرے باپ دادا سے تو پہلے آئے پھر تو نے حضرت امیر معاویہ کے آنے کو دیکھا کہ بعد میں آ گیا یہ کیوں نہیں دیکھا جو پہلے آیا وہ بھی نبی کے در پہ آیا معاویہ بعد میں آیا وہ بھی نبی کے در پہ آیا جو پہلے آیا کلمہ نبی سے پڑھا جو بعد میں آیا کلمہ نبی سے پڑھا جو پہلے آیا نماز نبی کے پیچھے پڑھی جو بعد میں آیا نماز نبی کے پیچھے پڑھی جو پہلے آیا چہرہ نبی کا دیکھا معاویہ بعد میں آیا چہرہ نبی کا دیکھا یہ آ گئے ایک نہیں بے شمار آ گئے جب بے شمار آ گئے تو وہ کہنے لگا آئے تو تھے لیکن نبی کے جانے کے بعد سارے بدل گئے کہنے لگا نبی کے جانے کے بعد سارے بدل گئے میں نے کہا سب بدل گئے کہتا ہے سب بدل گئے میں نے کہا کتنے رہ گئے کہنے لگا 3 رہ گئے میں نے کہا 3 ہی رہ گئے کہنے لگا 3 ہی رہ گئے تھے میں نے کہا وہ 3 رہ گئے تھے تو یہاں موروں میں کلمہ تیرے باپ نے پوچھایا 3 رہ گئے تھے پھر مجھے بتاؤ تو صحیح موروں میں قرآن کس نے پہنچایا نماز کس نے پہنچایا روزہ کس نے پہنچایا حج کس نے پہنچایا نبی کا حسن کس نے بتایا جمال کس نے بتایا کمال کس نے بتایا علم کس نے بتایا تقوی کس نے بتایا طہارت کس نے بتائی نبی کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا کس نے بتایا وہ سارے بدل گئے تھے مجھے بتاؤ پھر یہ پورے مشرق و مغرب میں نبی کا کلمہ کس نے پہنچایا وہ تو دین نہیں کہنے لگا ہاں 3 رہ گئے میں نے کہا 3 رہ گئے تھے تو روم تیرے باپ نے پتا میں نے کہا وہ بدل گئے تھے 3 رہ گئے تھے تو یہ ایران تیری ماں کی جیز میں ہمیں ملا تھا یہ کابل جو ہے تیری بہن کی جیز میں ملا تھا وہ 3 رہ گئے تھے پھر روم میں اسلام کا پرچم کس نے لہرایا عراق میں کس نے لہرایا عراق میں کس نے لہرایا کابل میں کس نے لہرایا ارے وہ 3 رہ گئے تھے پھر مجھے بتاؤ سکسر میں آ کر سونے والا عمر بن عباس کون ہے وہ بدلے نہیں تھے تو کیسے بدلیں گے کہتے ہیں بدل گئے تھے میں نے کہا میں نہیں مانتا کہنے لگا کیوں نہیں مانتا میں نے کہا کیسے مانتا کہنے لگا کیوں نہیں مانتا میں نے کہا 1400 سال کے بعد 1400 سال کے بعد ہمارا یہ بچہ بھی نہیں بدلا نہیں سمجھے میں نے کہا 1400 سال گزر گئے 1400 سال کے بعد صحابہ کے غلام نہیں بدلے ہم نواز کا تھا یہ نہیں بدلے عیساس کا تھا یہ نہیں بدلے پابندی لگی یہ نہیں بدلے ہتھکڑی آئی یہ نہیں بدلے بیڑی آئی یہ نہیں بدلے جیل آیا یہ نہیں بدلے الٹا لٹکایا گیا یہ نہیں بدلے مقابلے میں مارا گیا یہ نہیں بدلے تو کہتا ہے صحابہ بدل گئے میں کہتا ہوں 1400 سال کے بعد سپاہی صحابہ نہیں بدلی انہوں نے تو نبی کو دیکھا ہی نہیں تھا صرف سنا جنہوں نے نبی کا حسن سنا 1400 سال کے بعد وہ بدلے اور نبی کا چہرہ دیکھ کر کوئی بدل سکتا ہے نبی کا چہرہ دیکھ کر کوئی بدل سکتا میں نہیں مانتا یہاں دیکھنے والوں کو الٹا لٹکایا گیا یہ پھر بھی مسکراتے رہے بدلے نہیں یہی تو وجہ ہے ان صحابہ نے نبی سے صداقت لی آج مشرق میں مغرب میں شمال میں جنوب میں عرب میں عجم میں خشکی میں تری میں گاؤں میں دیہات میں شہروں میں یہ جو نبی کا کلمہ ہے نبی کی سیرت ہے نبی کا حسن ہے نبی کا جمال ہے یہ سب کچھ ہم تک پہنچانے والے کون ہیں کون ہیں پیار سے بولے کون ہیں پیار سے بولے کون ہیں ماننے والے بولے کون ہیں دشمن کو جلا کر بولے کون ہے ہاں ان صحابہ نے
ہم تک یہ کلمہ پہنچایا، نماز پہنچائی، اور ایسی قربانی دی، رب نے اعلان کر دیا وَأَعَدَّ لَهُمْ الْجَنَّاتِ، موروں کے مسلمانوں یہ رب کا اعلان ہے، میں نے جنت بنائی صحابہ کے لیے۔ جنت کس کے لیے؟ بلکہ ایک اور جگہ فرمایا وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُحَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ، رب نے اعلان کیا اس دور میں جنتی صحابہ ہے، اس دور میں جنتی غلامان صحابہ ہے۔ کون ہے؟ کون ہے؟ اس کو آسان لفظوں میں یوں کہوں گا، اس دور میں جنتی صحابہ ہے، اس دور میں جنتی سپاہی صحابہ ہے۔ کہنے لگا مجھ سے کسی نے کہا کہ مولانا آپ نے جنت کو تو بہت محدود کر لیا۔ میں نے کہا کیسے؟ کہتا ہے تو نے کہا اس دور میں جنتی صحابہ، اس دور میں جنتی سپاہی صحابہ۔ دیوبندیوں کا کیا بنے گا، بریلویوں کا کیا بنے گا، اہل حدیثوں کا کیا بنے گا، تبلیغیوں کا کیا بنے گا، جمعیتیوں کا کیا بنے گا، جماعت اسلامیوں کا کیا بنے گا، تحریک لبیک والوں کا کیا بنے گا؟ میں نے کہا میں نے جنت کو محدود نہیں کیا، تو نے سمجھا ہے سپاہی صحابہ جماعت کا نام ہے، سپاہی صحابہ تحریک کا نام ہے، سپاہی صحابہ تنظیم کا نام ہے۔ تجھے کس نے کہا سپاہی صحابہ تنظیم ہے، تحریک ہے یا جماعت ہے؟ کہنے لگا کیا ہے؟ میں نے کہا جس کا کلمہ صحابہ سے ملتا ہے وہ سپاہی صحابہ ہے، جس کا کلمہ صحابہ سے ملتا ہے وہ صحابہ کا سپاہی ہے، نماز کا طریقہ صحابہ سے ملتا ہے وہ صحابہ کا سپاہی ہے، روزے کا طریقہ صحابہ سے ملتا ہے وہ صحابہ کا سپاہی ہے، حج کا طریقہ صحابہ سے ملتا ہے وہ صحابہ کا سپاہی ہے۔ دیوبندیوں کا کلمہ صحابہ سے ملتا ہے کہ نہیں ملتا؟ بریلویوں کا ملتا ہے کہ نہیں ملتا؟ حدیثوں کا ملتا ہے کہ نہیں ملتا؟ جب ان کا کلمہ عقیدہ نظریہ صحابہ سے ملتا ہے، سارے دیوبندی صحابہ کے سپاہی، سارے بریلوی صحابہ کے سپاہی، سارے اہل حدیث صحابہ کے سپاہی، سارے لبیک والے صحابہ کے سپاہی۔ یہ نہیں ہو سکتا کلمہ صحابہ والا اور صحابہ کا سپاہی نہیں، کوئی اور کلمہ بنا۔ نماز صحابہ سے لے، صحابہ کا سپاہی نہیں، روزہ صحابہ سے لے، صحابہ کا سپاہی نہیں، قرآن صحابہ سے لے، صحابہ کا سپاہی نہیں، بخاری کی روایات صحابہ سے لے، صحابہ کا سپاہی نہیں۔ ارے مولوی صاحب ڈرتا کیوں ہے؟ صحابہ کے سارے سپاہی ہیں، کچھ ڈر کی وجہ سے بولتے نہیں ہیں۔ تو سارے نہیں تو میں کہتا ہوں تم بخاری نہیں کوئی اور حدیث کی کتاب لے آؤ جن میں صحابہ نہ، کوئی اور قرآن لے آؤ جس کو پہنچانے والے صحابہ نہ ہو۔ جو بھی اپنا عقیدہ نظریہ دین صحابہ سے لیتا ہے وہ اپنے آپ کو کہلوائے تب بھی صحابہ کا سپاہی ہے، ڈر کی وجہ سے نہ کہلوائے تب بھی آپ صحابہ کے سپاہی ہیں۔ ہاتھ کھڑا کر کے ہاتھ کھڑا کر، کوئی نہیں ڈرتا، اور اس موروں میں کام کریں گے انشاءاللہ، کریں گے انشاءاللہ۔ یہاں کے حلقوں کو منظم کریں گے، یہاں کے تحصیلوں کو منظم کریں گے، یہاں کے ضلع کو منظم کریں گے۔ ہر گلی میں ہماری جماعت کا جو صحابہ کے ناموس کا تحفظ کرتی ہے اس کا حلقہ اور یونٹ بنائیں گے، ہمارے ذمہ داروں سے رابطہ کریں گے۔ اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ وما علینا الا البلاغ۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ آمین برحمتک۔ میں کون ہے؟ کہنے لگا صدیق اکبر ہے۔ میں نے کہا کہ نبی بستر پہ ہے تو قرآن بستر پہ ہے، بستر پہ کون ہے؟ کہنے لگا عائشہ ہے۔ کہنے لگا غار میں قرآن کیوں آیا، بستر پہ کیوں آیا؟ میں نے کہا یہ بتانے کے لیے غار والا بھی پاک ہے، بستر والا بھی پاک ہے۔ ابو بکر پاک نہ ہوتا تو قرآن غار میں نہ آتا، عائشہ پاک نہ ہوتی تو قرآن بستر پہ نہ آتا۔ میں عرض کر رہا تھا ہر چیز نبی کے در پہ جا رہی ہے۔ مولوی صاحب تمہیں سمجھایا جا رہا ہے یہ نبی اتنا اعلیٰ ہے، اس کے سر پہ جایا جاتا ہے، بلایا نہیں جاتا۔ ہر چیز نبی کے در پہ جا رہی ہے۔ والذی جاء
ابھی صدق نبی صداقت لے کر آئے، صداقت کو لینے کے لیے سچے لوگ نبی کے گھر پہ آئے۔ کسی میں نے پوچھا کتنے آئے، اس نے کہا صرف 3 آ گئے۔ نہیں سمجھے، نہیں سمجھے۔ اس نے کہا، کسی نے کہا مولانا نام کیوں نہیں لیتا؟ میں نے کہا نام کون سا اچھا ہے، میں تو فضول میں شیطان کا نام بھی نہیں لیتا۔ میں نے کہا نام کون سا اچھا ہے، کہ لگا نہیں پھر بھی ڈر گئے۔ میں نے کہا ڈرت نہیں، کہنے لگا پھر نام کیوں نہیں لیتا؟ میں نے کہا ڈرنے والے ہوتے ہم نماز کے بعد میں چھوڑ دیتے، عیسیٰ سواد چھوڑ دیتے، فاروق اعظم حیدری کے بعد چھوڑ دیتے، 10,000 جنازے اٹھا کے چھوڑ دیتے، ہتھیلی آئی تھی چھوڑ دیتے، بیڑی آئی تھی چھوڑ دیتے، لٹکایا گیا تھا چھوڑ دیتے، تشدد ہوا تھا چھوڑ دیتے۔ پھر نام کیوں نہیں لیتا؟ میں نے کہا نام کی ضرورت نہیں ہے۔ کہنے لگا نام لینے کی ضرورت کیوں نہیں؟ میں نے کہا اب قوم سمجھ سکتی، نہیں سمجھے، نہیں سمجھے۔ کہنے لگا وہ کیسے؟ میں نے کہا ایک آدمی نے طوطا پالا۔ بات ختم کروں یا سنیا؟ میں نے کہا ایک آدمی نے طوطا پالا اور طوطا بولتا تھا، شاید پچھلے سال 20 کا تذکرہ کیا، وہ طوطا بولتا تھا۔ ایک گنجے آدمی کا وہاں سے گزر ہوا، طوطے نے گنجے کو دیکھا، گنجے نے طوطے کو دیکھا، طوطے نے گنجے کو جیسے ہی دیکھا 3 مرتبہ کہا گنجا گنجا گنجا۔ گنجا بڑا پریشان ہو گیا، ایس ایچ او کے پاس چلا گیا، پوچھا ایس ایچ او نے کیا ہوا؟ کہتا ہے ایک طوطا ہے، جب بھی مجھے دیکھتا ہے تو مجھے گنجا 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 بولتا ہے۔ ایس ایچ او نے اوپر سے لے کر نیچے تک دیکھا، کہنے لگا گنجا تو تو ہے، گنجا تو تو ہے۔ گنجے نے کہا گنجا تو میں ہوں، یہ تو مجھے بھی پتا ہے۔ نہیں سمجھے۔ مولوی صاحب جبے کے نیچے رکھ، گنجا پھر بھی گنجا، تو کہیں بھی رکھ، گنجے کو بھی پتا ہے میں گنجا ہوں۔ تم مسجد میں لا، تب بھی گنجے کو پتا ہے میں گنجا ہوں۔ گنجا مسجد میں آنے سے زلفوں والا نہیں بنتا۔ کتا گلی میں رہے تب بھی کتا ہے، مسجد میں آ جائے زور سے تب بھی، اور مسجد میں آنے سے کتا مومن بھی نہیں بنتا، انسان بھی نہیں بنتا۔ وہ گلی میں ہو تب کتا، مسجد میں آئے تب کتا، مولوی کے جبے کے نیچے آئے تب بھی۔ وہ کہنے لگا صداقت کو لینے کے لیے 3 آ گئے۔ کتنے آ گئے؟ زور سے کتنے آ گئے؟ 3 آ گئے۔ میں نے کہا صرف 3، کہنے لگا صرف 3۔ میں نے کہا اچھا، میں نے قرآن سے پوچھا صداقت لینے کے لیے نبی کے در پہ جو آئے تھے 3 تھے، قرآن نے کہا فی دین اللہ افواجا، فوج در فوج آئے تھے، جماعت در جماعت آئے تھے، گروہ در گروہ آئے تھے۔ تو کہتا ہے 3 آئے تھے، قرآن کہتا ہے فوج در فوج آئے تھے۔ ہاں یہ بات ہے کہ پہلے کون آئے؟ صداقت لینے کے لیے آئے تو بے شمار ہیں، لیکن پہلے کون آیا؟ سب سے پہلے ابو بکر۔ سب سے پہلے صداقت کو ابو بکر نے لکھا۔ ابو بکر کو ابو بکر اس لیے کہا جاتا ہے، ابو بکر کا معنی پہل والا۔ ابو بکر نے صداقت کو لینے میں پہل کی، ہدایت کو لینے میں پہل کی، کلمہ پڑھنے میں پہل کی، صحابی بننے میں پہل کی۔ سب سے پہلے ابو بکر آئے، ابو بکر نے رواج ڈالا تب عثمان آئے، ابو بکر نے رواج ڈالا تب علی آئے، ابو بکر نے رواج ڈالا تب معاویہ آئے۔ صداقت کو لینے کے لیے پہلے ابو بکر آئے، پہلے آنے کی وجہ سے نام ہی پہل والا یعنی ابو بکر رکھا گیا۔ پھر رواج ڈالا، پھر عثمان بھی آئے، پھر علی بھی آئے، پھر معاویہ بھی آئے۔ کسی نے کہا مولانا آپ نے عمر کا نام نہیں لیا، میں نے کہا عمر نہیں آیا،
عمر یہ لگا مولانا آئے تو تھے در کعبہ کا دروازہ، بیت اللہ کا دروازہ در کعبہ عمر ہی نے تو کھولا تھا. تو کہتا ہے عمر نہیں آئے، میں کہتا ہوں عمر نہیں آئے، ابو بکر آئے، عثمان آئے، علی آئے، معاویہ آئے، اور حضرت عمر نہیں آئے. کہا نبی کی مجلس میں ساتھ ہے، ہجرت میں ساتھ ہے، بدر میں ساتھ ہے، بعد میں ساتھ ہے، خندق میں ساتھ ہے، خیبر میں ساتھ ہے، آئے نہیں تھے. میں نے کہا آئے نہیں، بلائے گئے تھے. یہ سارے صداقت لینے کے لیے آئے تھے، عمر آیا نہیں. عمر کو صداقت پلانے کے لیے نبی نے بلایا. اللہم اعز الاسلام بأحد القمرین. رات کی تاریکی میں میرے نبی نے اپنے گھر سے فائل قدم رکھا، سنگریزوں پہ چلا، بیت اللہ پہ پہنچا، خلاف کعبہ تھاک کر رب سے عمر مانگا، ربا صداقت کو طاقت دینے کے لیے مجھے عمر مانگا. شان صحابہ، شان صحابہ. علی معاویہ، نعرہ تکبیر. میں نے کہا صداقت کو لینے کے لیے ابو بکر بھی آئے، عمر بھی آئے، عثمان بھی آئے، علی بھی آئے، معاویہ بھی. زور سے وہ کہنے لگا معاویہ آئے تو تھے لیکن بعد میں آئے. کیا کہا؟ جب سنی کے سامنے کہا کہ بعد میں آئے تھے، سنی بھی خاموش ہو گئی. اچھا بعد میں آئے. مجھ سے کسی نے کہا مولانا یہ تو بعد میں آئے تھے. میں نے کہا مانتا ہوں ابو بکر کے بعد آئے، عمر کے بعد آئے، عثمان کے بعد آئے، علی کے بعد آئے. میں نے کہا تو بیٹھ جا، تجھ سے تیرے باپ سے تو پہلے آئے. بعد میں آئے، بعد میں آئے. کنجر ابن کنجر بعد میں آئے. مدعا کی نسل 1400 سال ہو گئے تو ابھی تک نبی کے کلمے میں آیا نہیں. انگلی اٹھاتا ہے معاویہ پر، بعد میں آئے تھے، بعد میں آئے تھے، تیرے بعد نہیں آئے تھے بلکہ ابو بکر و عمر کے بعد آئے تھے. تجھ سے اور تیرے باپ دادا سے تو پہلے آئے. پھر تو نے حضرت امیر معاویہ کے آنے کو دیکھا کہ بعد میں آ گیا. یہ کیوں نہیں دیکھا؟ جو پہلے آیا وہ بھی نبی کے در پہ آیا، معاویہ بعد میں آیا وہ بھی نبی کے در پہ آیا. جو پہلے آیا کلمہ نبی سے پڑھا، جو بعد میں آیا کلمہ نبی سے پڑھا. جو پہلے آیا نماز نبی کے پیچھے پڑھی، جو بعد میں آیا نماز نبی کے پیچھے پڑھی. جو پہلے آیا چہرہ نبی کا دیکھا، معاویہ بعد میں آیا چہرہ نبی کا دیکھا. یہ آ گئے، ایک نہیں بے شمار آ گئے. جب بے شمار آ گئے تو وہ کہنے لگا آئے تو تھے لیکن نبی کے جانے کے بعد سارے بدل گئے. کہنے لگا نبی کے جانے کے بعد سارے بدل گئے. میں نے کہا سب بدل گئے. کہتا ہے سب بدل گئے. میں نے کہا کتنے رہ گئے؟ کہنے لگا 3 رہ گئے. میں نے کہا 3 ہی رہ گئے؟ کہنے لگا 3 ہی رہ گئے تھے. میں نے کہا وہ 3 رہ گئے تھے تو یہاں موروں میں کلمہ تیرے باپ نے پہنچایا. 3 رہ گئے تھے. پھر مجھے بتاؤ تو صحیح، موروں میں قرآن کس نے پہنچایا؟ نماز کس نے پہنچائی؟ روزہ کس نے پہنچایا؟ حج کس نے پہنچایا؟ نبی کا حضور کس نے بتایا؟ جمال کس نے بتایا؟ کمال کس نے بتایا؟ علم کس نے بتایا؟ تقوی کس نے بتایا؟ طہارت کس نے بتائی؟ نبی کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا کس نے بتایا؟ وہ سارے بدل گئے تھے. مجھے بتاؤ پھر یہ پورے مشرق و مغرب میں نبی کا کلمہ کس نے پہنچایا؟ وہ تو 3 نہیں. کہنے لگا ہاں 3 رہ گئے. میں نے کہا 3 رہ گئے تھے تو روم تیرے باپ نے فتح کیا. میں نے کہا وہ بدل گئے تھے 3 رہ گئے تھے. تو یہ ایران تیری ماں کی جیز میں ہمیں ملا تھا، یہ کابل جو ہے تیری بہن کی جیز میں ملا تھا. وہ 3 رہ گئے تھے. پھر روم میں اسلام کا پرچم کس نے لہرایا؟ ایران میں کس نے لہرایا؟ ایران میں کس نے لہرایا؟ کابل میں کس نے لہرایا؟ ارے وہ 3 رہ گئے تھے. پھر مجھے بتاؤ سکسر میں آ کر سونے والا عمر بن عباس کون ہے؟ وہ بدلے نہیں تھے. تو
ایسے بدلیں گے؟ کہتے ہیں بدل گئے تھے۔ میں نے کہا میں نہیں مانتا۔ کہنے لگا کیوں نہیں مانتا؟ میں نے کہا کیسے مانوں؟ کہنے لگا کیوں نہیں مانتا؟ میں نے کہا 1400 سال کے بعد 1400 سال کے بعد ہمارا یہ بچہ بھی نہیں بدلا۔ نہیں سمجھے؟ میں نے کہا 1400 سال گزر گئے، 1400 سال کے بعد صحابہ کے غلام نہیں بدلے، ہم نواز کا تھا یہ نہیں بدلے، عیساس کا تھا یہ نہیں بدلے، پابندی لگی یہ نہیں بدلے، ہتھکڑی آئی یہ نہیں بدلے، بیڑی آئی یہ نہیں بدلے، جیل آیا یہ نہیں بدلے، الٹا لٹکایا گیا یہ نہیں بدلے، مقابلے میں مارا گیا یہ نہیں بدلے۔ تو کہتا ہے صحابہ بدل گئے، میں کہتا ہوں 1400 سال کے بعد سپاہی صحابہ نہیں بدلی۔ انہوں نے تو نبی کو دیکھا ہی نہیں تھا، صرف سنا ہے۔ جنہوں نے نبی کا حسن سنا 1400 سال کے بعد وہ بدلے اور نبی کا چہرہ دیکھ کر کوئی بدل سکتا ہے؟ نبی کا چہرہ دیکھ کر کوئی بدل سکتا؟ میں نہیں مانتا۔ یہاں دیکھنے والوں کو الٹا لٹکایا گیا، یہ پھر بھی مسکراتے رہے، بدلے نہیں۔ یہی تو وجہ ہے ان صحابہ نے نبی سے صداقت لی۔ آج مشرق میں، مغرب میں، شمال میں، جنوب میں، عرب میں، عجم میں، خشکی میں، تری میں، گاؤں میں، دیہات میں، شہروں میں، یہ جو نبی کا کلمہ ہے، نبی کی سیرت ہے، نبی کا حسن ہے، نبی کا جمال ہے، یہ سب کچھ ہم تک پہنچانے والے کون ہیں؟ کون ہیں؟ پیار سے بولے کون ہے؟ پیار سے بولے کون ہے؟ ماننے والے بولے کون ہیں؟ دشمن کو جلا کر بولے کون ہے؟ ہاں، ان صحابہ نے ہم تک یہ کلمہ پہنچایا، نماز پہنچائی اور ایسی قربانی دی۔ رب نے اعلان کر دیا وَأَعَدَّ لَهُمْ الْجَنَّاتِ، موروں کے مسلمانوں یہ رب کا اعلان ہے، میں نے جنت بنائی صحابہ کے لیے۔ جنت کس کے لیے؟ بلکہ ایک اور جگہ فرمایا وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُحَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ۔ رب نے اعلان کیا اس دور میں جنتی صحابہ ہے، اس دور میں جنتی غلامان صحابہ ہے۔ کون ہے؟ کون ہے؟ اس کو آسان لفظوں میں یوں کہوں گا، اس دور میں جنتی صحابہ ہے، اس دور میں جنتی سپاہی صحابہ ہے۔ کہنے لگا مجھ سے کسی نے کہا کہ مولانا آپ نے جنت کو تو بہت محدود کر لیا۔ میں نے کہا کیسے؟ کہتا ہے تو نے کہا اس دور میں جنتی صحابہ، اس دور میں جنتی سپاہی صحابہ۔ دیوبندیوں کا کیا بنے گا، بریلویوں کا کیا بنے گا، اہل حدیثوں کا کیا بنے گا، تبلیغیوں کا کیا بنے گا، جمعیتیوں کا کیا بنے گا، جماعت اسلامیوں کا کیا بنے گا، تحریک لبیک والوں کا کیا بنے گا۔ میں نے کہا میں نے جنت کو محدود نہیں کیا، تو نے سمجھا ہے سپاہی صحابہ جماعت کا نام ہے، سپاہی صحابہ تحریک کا نام ہے، سپاہی صحابہ تنظیم کا نام ہے۔ تجھے کس نے کہا سپاہی صحابہ تنظیم ہے، تحریک ہے یا جماعت ہے؟ کہنے لگا کیا ہے؟ میں نے کہا جس کا کلمہ صحابہ سے ملتا ہے وہ سپاہی صحابہ ہے۔ جس کا کلمہ صحابہ سے ملتا ہے وہ صحابہ کا سپاہی ہے۔ نماز کا طریقہ صحابہ سے ملتا ہے وہ صحابہ کا سپاہی ہے۔ روزے کا طریقہ صحابہ سے ملتا ہے وہ صحابہ کا سپاہی ہے۔ حج کا طریقہ صحابہ سے ملتا ہے وہ صحابہ کا سپاہی ہے۔ دیوبندیوں کا کلمہ صحابہ سے ملتا ہے کہ نہیں ملتا؟ بریلویوں کا ملتا ہے کہ نہیں ملتا؟ حدیثوں کا ملتا ہے کہ نہیں ملتا؟ جب ان کا کلمہ عقیدہ نظریہ صحابہ سے ملتا ہے، سارے دیوبندی صحابہ کے سپاہی، سارے بریلوی صحابہ کے سپاہی، سارے اہل حدیث صحابہ کے سپاہی، سارے لبیک والے صحابہ کے سپاہی۔ یہ نہیں ہو سکتا کلمہ صحابہ والا اور صحابہ کا سپاہی نہیں۔ کوئی اور کلمہ بنا۔ نماز صحابہ سے لے، صحابہ کا سپاہی نہیں۔ روزہ صحابہ سے لے، صحابہ کا سپاہی نہیں۔ قرآن صحابہ سے لے، صحابہ کا سپاہی نہیں۔ بخاری کی روایات صحابہ سے لے، صحابہ کا سپاہی نہیں۔ ارے مولوی صاحب ڈرتے کیوں ہے؟ صحابہ کے سارے سپاہی ہیں، کچھ ڈر کی وجہ سے بولتے نہیں ہیں۔ تو سارے نہیں تو میں کہتا ہوں تم بخاری نہیں کوئی اور حدیث کی کتاب لے آؤ جن میں صحابہ
کوئی اور قرآن لے آؤ جس کے پہنچانے والے صحابہ نہ ہو. جو بھی اپنا عقیدہ نظریہ دین صحابہ سے لیتا ہے وہ اپنے آپ کو کہلوائے تب بھی صحابہ کا سپاہی ہے، ڈر کی وجہ سے نہ کہلوائے تب بھی آپ صحابہ کے سپاہی ہیں. ہاتھ کھڑا کر کے ہاتھ کھڑا کر سپاہی ہے، کوئی نہیں ڈرتا. اور اس موروں میں کام کریں گے انشاءاللہ، کریں گے انشاءاللہ. یہاں کے حلقوں کو منظم کریں گے، یہاں کے تحصیلوں کو منظم کریں گے، یہاں کے ضلع کو منظم کریں گے. ہر گلی میں ہماری جماعت کا جو صحابہ کے ناموس کا تحفظ کرتی ہے اس کا حلقہ اور یونٹ بنائیں گے. ہمارے ذمہ داروں سے رابطہ کریں گے. اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو. وما علینا الا البلاغ. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. آمین برحمتک.